بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ایک کال ہے امام حسن علیہ السلام کا۔ امام کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی اور ویسی ہی ہو جیسا اس کا ظاہر ہو، باہر ہو۔ اگر آپ کی تنہائی اور آپ کا باہر جو ہے وہ مختلف ہے تو اس کے لیے میں منافق کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، لیکن لفظ منافق کا ہی استعمال ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری تنہائیاں اچھی بنانی تھیں، جن لوگوں نے ہماری تربیت کرنی تھی، اگر وہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، گھر سے باہر نکل جائیے، سوشل میڈیا کو ڈسکس نہ کیجیے، لیکن کیا آپ کو یا ہم میں سے کسی شخص کو یہ نہیں پتہ کہ اسکولوں کے اندر جو ہے وہ ڈرگ سپلائی ہوتی ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا نہیں پتہ کہ نائٹ آؤٹ جو ہے وہ اسکولوں کے اندر ہوتی ہے؟ کالجز کے اندر ہوا کرتی تھی، اسکولوں کے اندر ہوتی ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا نہیں پتہ؟ کیا سوشل میڈیا اس بات کو ہزاروں اور لاکھوں دفعہ نہیں چلا چکا کہ کالجز کے اندر بالکل اور باقاعدہ اس طرح کی محفلیں ہو رہی ہیں جن محفلوں کو ہم خاص طور پہ خاص نام دیا کرتے تھے، اور وہ محفلیں جو تھیں وہ شرفا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، نہ اس کا وہ ذکر کرنا چاہتے تھے، نہ وہ بات کرنا چاہتے تھے، نہ وہ الفاظ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اب کن ناموں پہ؟ پہلے یہ ہوتی تھی کلچر کے نام پہ، اب پتہ نہیں یہ کس نام پہ ہوتی ہیں، لیکن جس بھی نام پہ ہوں، آپ کو کیسا لگے گا کہ تمام طالب علم جو ہیں وہ کالج یا یونیورسٹی کے وہ وہاں پہ حاضر ہیں، اور سٹیج کی پچھلی طرف جو ہیں وہ تمام قابل عزت اور محترم اساتذہ جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، اور ان طالب علموں اور اساتذہ کے درمیان جو سٹیج ہے وہاں پہ میری ایک بچی جو ہے، یا آپ کی کوئی جاننے والی، چاہنے والی، جاننے والی بیٹی، ماں، بہن، کوئی بھی جو ہے وہ وہاں پہ ایک رقص پیش کر رہی ہے اور موسیقی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ نظارے کبھی سوچ سکتا ہے انسان کے اداروں کے اندر ہوں، اور اداروں کے اندر تو چھوڑ دیجئے، کیا یہ تعلیمی اداروں کے اندر ہوں؟ میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ خبر ہی جھوٹ ہو۔ اب تو دیکھیے وہ رسمیں جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں منائی جاتی ہیں جو کہ مسلمانوں کی ہیں نہیں۔ مثال کے طور پہ وہ رسمیں یا وہ تہوار منائے جاتے ہیں جن میں رنگ پھینکا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور پھر آپ ان رنگوں کے اندر تمام لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ حرکات کرتے ہیں۔ اب میں اس پہ کہوں کہ یہ سارے نشے میں ہوتے ہیں، وہ نشے میں نہیں ہوتے۔ کیا ہم نے اپنی یونیورسٹیوں کا، تعلیمی اداروں کا کلچر واقعی اتنا بدل دیا ہے، یا یہ میرا سارا تخمینہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے؟ خدا کرے کہ غلط ہو، خدا کرے کہ غلط ہو۔ لیکن اس موضوع پہ سعید وقاص انجم جعفری صاحب بات کریں گے، ماہر تعلیم۔ السلام علیکم جعفری سے آپ انتہائی محترم۔ کاشف بھائی مرزا صاحب السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ اور سمینہ شاہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گی، نسیم قریشی انشاءاللہ جو صحافی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شاہ جی آپ سے شروع کروں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل ہے جی، ظاہر ہے یہ، اور یہ آپ کو علم ہے؟ بالکل علم میں ہے، اور ظاہر ہے یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام کا قول بتایا، حضرت عمر کا ایک بہت خوبصورت قول ہے۔ ایک فرد نے فرض جماعت ختم ہوئی ہے اور سلام پھیرا گیا، رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی فوراً کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے سنتیں یا نفلیں پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت عمر بھی موجود تھے، وہ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھے اور اس نے کندھے سے پڑھ کے اس کو بٹھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے والی قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے معاملات میں ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ ٹھیک، ہمارے ہاں یہ جو ترتیب کا پورا نظام ہی الٹ پلٹ ہو گیا ہے کہ جو چیز جو ہے وہ کہیں پیچھے آنی چاہیے تھی ہم نے اس کو آگے لے کے چلے گئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیمی ادارے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک وہ فلم بنی ہے سوشل میڈیا کے لیے، اس فلم کا خاص نام ہے جو میں نہیں لیتا، اور وہ بازاروں کے نام ہے، بازار حسن کا وہ نام ہے۔ اب وہ فلم جو ہے وہ ہم بڑا کنڈیم کرتے ہیں کہ اس کو دکھایا جائے یا ہماری نسلیں دیکھیں، اور اس میں انتہائی، میں لفظ انورٹڈ کاما میں استعمال کروں، پاکیزہ ڈانس ہیں، وہ گندے ڈانس نہیں ہیں۔ اس کے اندر ایک کلچر دکھایا گیا ہے لاہور کا، 1920s کا، 1930s کا، ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے نا، اس لیے اور ہمیں یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ہمارے دور زوال کی علامت ہے، یعنی ظاہر بات ہے یہ جس کی بات شاہ جی یہ سمجھ سے بات بالا تر ہے نا کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس نے ایک سلیبس بنایا ہے، اس نے ایک HR بنایا ہے، اس نے تعلیم دینے کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ جو سٹیج کے اوپر ایک لڑکی ناچ رہی ہے، یا پورے آڈیٹوریم کے اندر ایک لڑکی ناچ رہی ہے، یا ایک لڑکا ناچ رہا ہے، یہ کلچر کی پروموشن بغیر ایڈمن کے کیسے ہو سکتی ہے؟
دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ تعلیم کسی بھی معاشرے اور کسی کی تہذیب کے لیے ایک پوری لائف لائن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک کوئی یہ ہے یعنی ایک مادی چیز ہے. یعنی آپ جس سے پوچھ لیجئے وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے کوئی قوم اپنے ہیروز کو، اپنے ماضی کو، اپنی تاریخ کو جو ہے کہ حال میں منتقل کرتی ہے. یہ ہے تعلیم بنیادی طور پر. اور تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقبل کے شہری تیار کرنے کا نام ہے. ہم مستقبل کے یہ شہری یہ تیار کریں. اگر دیکھیں ہماری ترجیح جو ہے، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم و نباتات. اقبال نے کہا تھا کہ یہ ہے کہ محکوم کے حق میں یہ تربیت اچھی ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے اس نے 3 جو ہے کہ آپ کو گنوا دیے. یہ ہے وہ مسئلہ کہ اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر 2 کروڑ 62 لاکھ بچے سکول نہیں جا رہے. کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ حکومت پنجاب 5000 سکول پہلے ہی دے چکی، پرائیویٹ سیکٹر کو 13000 اور دے رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، پرائیویٹ سیکٹر لے جائے، پرائیوٹ یونیورسٹیاں لے جائیں، حتیٰ کہ وہ لے جائے. ہمیں جوائن کیا نسیم قریشی صاحب نے. نسیم قریشی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم سر، بہت بہت ویلکم. مرزا صاحب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک ایکٹیویٹی، مثال کے طور پہ میں اپنے کالج کے اندر جا کے، میں مثال نہیں دے رہا، یہ میرے ساتھ گزری ہے. ایک دفعہ ایک لیکچر تھا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا، اس لیکچر میں نعت پڑھوا دی ایک بچی سے. اب میں نے بڑا خوشی سے پاگل سا ہو گیا کہ وہ نعت پڑھ دی بچی نے. او ہو شو کاز نوٹس آ گیا اتنا سا کہ آپ نے سیکولر ایکٹ نہیں کیا. نعت پڑھنے پہ میں 2 دفعہ شو کاز نوٹس لے چکا ہوں. یہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں. شادی بیاہوں پہ وہ ناچ نہیں ہو سکتے جو یہاں پہ سولو پرفارمنسز ہو رہی ہیں. یہ مینجمنٹ کی مطلب اجازت کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو آپ نے اور جعفری صاحب نے جو دونوں باتیں کی ہیں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایسا کس نے الاؤ کیا؟ کس نے الاؤ کیا؟ ایسا الاؤ کیا ہمارے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو توڑنے والوں نے. ہمیں جو ایک اللہ کی خاص نعمت تھی، ہماری ایک جوائنٹ فیملی تھی، ماں بہن بھائی چچا چچی، یہ سارے خوبصورت ایک رشتے تھے جو آپ کے اولادوں کو تربیت دیتے تھے، مانیٹر کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارا ایجوکیشن نظام ہمیں ایسا دے دیا جس میں سے تعلیم ہی انہوں نے رکھ دی. تربیت کا ایلیمنٹ نہ تعلیمی اداروں میں رہا، نہ ہماری فیملیز کے اندر رہا. آگے سے آپ کو جو کلچر مل گیا ہے حکومتی سطح کے اوپر بھی، اور افسوس کے ساتھ اس میں میڈیا کا بھی ایک بڑا افسوسناک ہمیشہ سروے تھا. ابھی آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا پچھلے دنوں ایک وائرل ہوا کلپ جس کے سنا ہے 28 ملین ویورز جو ہیں وہ اس پہ آ گئے. آپ کوئی ریسرچ، کوئی پڑھی لکھی بات کے اوپر اتنے مجھے ویوز لے کے دکھائیں. ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں تماش بینی جو ہے وہ آپ کا کلچرل ایک ویلیو بن گئی ہو. لیکن ادارہ، ایک تعلیمی ادارہ تماش بین ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. ہم بھرپور کنڈیم کرتے ہیں، لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں کس نے لاء کیا؟ قانون تو اجازت نہیں دیتا. آپ کے جو لاء کے اندر ہے، جب آپ کوئی بھی ادارہ ڈانس کی اجازت نہیں دیتا. ڈانس کی اجازت تو دیتا ہے نا قانون. قانون ڈانس سے تھوڑی روکتا ہے. میری بات سے ڈانس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی بھی ایسی کلچرل ویلیوز سے کنٹراڈکٹ چیز ہوگی آپ کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے. وہاں پہ ڈانس کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ ٹیچرز کون ہیں؟ وہ پرنسپل کون ہیں؟ کیوں نہیں اس کو مثال بنایا گیا؟ کوئی بھی نہیں بناتا. اور آپ نے جب خود ہی تو ایک بات کہہ دی، آپ نے اس نعت پڑھنے والی بیٹی کو بڑے خوش ہوئے تو آپ کو نوٹس آ گیا. میری بڑی کنٹریبیوشن تھی. تو آپ مجھے بتائیں آپ کو اس کی کنٹریبیوشن کا جواب کیا ملا؟ تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر ایلیگیشن یہ لگ جائے کہ آپ کو ایک دینی فریضہ ادا کرنے کے اوپر شو کاز نوٹس مل جائے، تو اس سے زیادہ ڈانس کرنے پہ کبھی نہیں ہوا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب آپ کے حکمران، ایک بڑا مشہور شعر ہے، جب آپ کے حکمران ہو جاتے ہیں نا کمینے لوگ، تو پھر اسی طرح کا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے. یہاں پہ کبھی آپ کو پڑھی لکھی، کبھی آپ کو قابل چیز بھی، کبھی آپ کی ریسرچ. اکثر و بیشتر ہماری یونیورسٹیز کے بڑی یونیورسٹیز کے دعوے دار بڑے شور ڈال رہے ہوتے ہیں، جی ہماری جو رینکنگ یہ ہوگی. بھائی آپ رینکنگ کی جگہ یہ مجھے بتاؤ آپ نے آج تک پچھلے 75 سال میں کتنی انوویشنز کی، کتنے پیٹنٹ آپ نے ریکارڈ کیے، کتنے آپ نے ڈیولپمنٹ کی. آپ کا نام آپ کے انوویٹرز میں کہاں پہ ہے؟ نہیں ہے. میں قریشی صاحب کو بھی شامل کر لوں. قریشی صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میری پہلے تو معذرت ہے، آپ قبول کر لیں. حضور اقدس، ہم یہاں بیٹھ کے نا علماء کرام جو ہیں، ہم ویسٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کے پاس مورل نہیں ہے، ان کے پاس تہذیب نہیں ہے، ان کے پاس بہن بیٹی کا لحاظ نہیں ہے. اب مرزا صاحب نے بات کی کہ ہم نے اپنے خاندانی نظام کو توڑا. اس میں باقاعدہ علماء کرام کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے ممبر استعمال کیا اور اس میں لفظ شریعت استعمال کیا. لیکن تعلیمی ادارہ یورپ کے اندر کوئی دیکھیں جہاں پہ کہ ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ ساری یونیورسٹی کے سامنے ڈانس پیش کر رہی ہو، میں نے نہیں دیکھا. وہاں پہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہوں گی،
وہ ہوتی ہیں، لیکن استاذہ بیٹھے ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں، کولیگز بیٹھے ہیں، آپ درمیان میں ایک لفظ جو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، آپ بھی نہ کیجیے گا، آپ وہ پیش فرما رہے ہیں وہاں پہ، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمہوریہ پاکستان کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب یہاں پہ میری سمجھ میں جو بات آتی ہے نا، یہ تعلیمی ادارے وہ ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان تعلیمی اداروں کے کالجز بھی ہیں، ان کے اسکول بھی ہیں، ان کی یونیورسٹیز بھی ہیں، اور یہ طاقتور لوگ ہیں، کمزور بھی نہیں ہیں، اور یہ خود بڑے مورل لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں۔ ان کے اداروں میں جب یہ امورل ہو رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی بیٹی کی محفوظ ذہنیت کہاں سے بنوانی ہوگی؟ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیں میرا یہاں پہ ذرا نقطہ نظر ذرا تھوڑا سا دوسری چینج الگ گیا۔ ابھی کاشف صاحب نے بھی بات کی، میں یہ کہتا ہوں جب سوسائٹی زوال پذیر ہو رہی ہو تو جب تمام ادارے اپنا کام چھوڑ کے مجھے نیچے گر رہے ہوں تو پھر وہاں پہ یہ تو ایک تعلیمی ادارہ ہے نا، وہ بھی تعلیمی ادارہ ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو بھیجا ہے، بیٹی کو بھیجا ہے، بھانجے کو بھیجا ہے، بھتیجے کو بھیجا ہے، ہم نے بھیجا کہ وہ ایک سنور کے نکلے گا، ایک بڑا ادارہ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے اسکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اور کافی بڑا ادارہ ہے۔ میں شاید سمجھ رہا ہوں آپ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس ادارے کے علاوہ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے باقی ادارے ہیں۔ یہ ایک چیز یہ جو ڈانس کا کلچر، یہ جو ڈانس سامنے آیا، سولو پرفارمنس جو آئی، اچھا یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی میں آتا گیا، ایک ترقی ہوتی گئی ہے۔ ہم بھی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، ہمارے بھی ہوتی تھی فیئر ویل پارٹی، تو وہاں پہ پرفارمنس ہوتی تھی، ڈانس پرفارمنس نہیں ہوتی تھی۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ٹیچرز کی نقل اتارتے تھے، مائمز ہوتے تھے، ہاں مائک پہ ہم کوئی آ کے مشاعرہ پڑھ دیتا تھا، کوئی مزاحیہ کوئی اسکٹ کر لیے، ایسا کچھ ہو جاتا۔ لیکن وہ آگے بڑھتے وہ اسٹیج سے اتر کے یہ یہاں پر ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اجتماعی خرابی ہے، اس کو اجتماعی طور پہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ جب ہماری حکومتیں کیسی ہیں، ہماری اس وقت حکومتیں کیسی ہیں، ہمارے فارم 47 فارم 45 یہ رولے ڈلے ہوئے ہیں، اس میں حقیقت کیا ہے بچے کو کیا پتہ۔ اب اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ایک یہ بات بھی ٹھیک ہے، اب وہ ویڈیوز ایک وائرل ہوتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ بچہ تو ہمیشہ جو ہوتا ہے نا وہ پارٹی میں رہنا چاہتا ہے، وہ چاہے بچہ ہی ہے، وہ آپ کا 1 سال کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، یا وہ آپ کا 18 سال کا بچہ ہے، وہ بچہ ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر جن گھروں میں ایک سہولتیں ہیں، مطلب ان کو بچوں کو فیس بھی مل رہی ہے، بچوں کو باہر جاب نہیں کرنی پڑی، جن کے والد حیات ہیں، یہاں پہ صاحب حیثیت ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں جو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ بچے ہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو بچہ تو ہر وقت پارٹی کا مائنڈ رکھتا ہے، وہ تو پارٹی کا ذہن رکھتا ہے۔ اب لیکن اس معاملے میں یہ دیکھیں نا کہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ میں بالکل بھی یہ دل سے مثال نہیں دے رہا، لیکن میرے ذہن میں یہی مثال ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گناہ جو ہے وہ میرے سے ہوتا ہے گھر پہ یا سڑک پہ، میں اس کا گناہ گار ہوں، اور اگر میں اس گناہ کو گناہ ہی تصور نہ کروں تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ میں اس کو گناہ ہی نہ تصور کروں۔ نہیں لیکن فیشن ہو گیا نا، اب تو فیشن ہو چکا ہے بہت ساری چیزیں شاہ جی۔ لیکن قریشی صاحب اگر وہ گناہ جو ہے وہ ایک ممبر والا آدمی مسجد میں کر رہا ہو اور اس کو ڈیفنس بھی لوگ دے رہے ہو، تو وہ میرے خیال میں تو ایک زوال سے بھی زیادہ گری ہوئی بات ہو گئی کہ آپ کچھ اداروں کے ذمے زیادہ ہوتے ہیں نا، تعلیمی ادارے کا ذمہ زیادہ ہے جس طرح ممبر کا ذمہ زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ہم ذمہ زیادہ ہے، لیکن دیکھیں ہمیں ایک میں ایک بات بتاؤں، اگر ہمارا مولوی نہ ہو، ایک میری بات پہ توجہ کیجیے گا، مولوی نہ ہو، وہ فجر کی اذان نہ دے، تو ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اذان کے اوپر اٹھتے ہیں، نماز ان کی چھوٹ جائے گی۔ مولوی کا ہونا بڑا ضروری۔ اب جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، جس خرابی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے تو ہم یہ کریں، ہمارے تو تعلیمی مدرسوں کی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جی بالکل کہ آپ وہ ڈسکس بھی نہیں کر، یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ آپ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء کرام کی چیزیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی، ہمارے اساتذہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ دین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا مدرسوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ہم وہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ ایک جعلی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ جناب ایک بکنی میں وہ نیم برنا لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، یہ جعلی ہوتی ہیں، یہ جعلی فلمیں ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جس کو ہمیں پھیلانا نہیں چاہیے۔ بالکل یہ ایک لابی ہے جو کام کر رہی ہے، ہمارے یہاں پہ کام کر رہی ہے۔ آپ اچھا ایک اور بات، یہ ڈانس آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سلیبس دیکھا؟ کیا ان اداروں کا سلیبس دیکھا آپ نے؟ کیا بات اٹھائی آپ؟ کبھی آپ نے پڑھا ہے اس سلیبس کو؟ بھائی میرا بیٹھا ہوئے سے پوچھیں کہ وہ سلیبس جو ہمارے دین میں، مذہب میں جس چیز کے لیے
برا مانا گیا ہے, اس کو برا کہا گیا ہے, وہ چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے بچے تک اس کے اوپر سٹوریز بنی ہوئی ہیں, اس جانور کے اوپر سٹوریز بنی ہوئی ہیں. آپ نے سلیبس دیکھا ہے, آپ نے کبھی سلیبس تو دیکھیں آپ. اچھا وہ کہاں چلی گئی ہماری منسٹریاں, وہ کہاں چلے گئے وہ لوگ, دیکھیں یہ کلچر تو اب ہمیں ان بچوں کو, چند بچے دیکھیں, وہ بیٹیاں ہماری اب وہاں پہ گئی ہیں, ان کو ماحول ملا, انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر, لڑکے ہیں ہمارے, بچے ہیں ہمارے, استاذہ پیچھے بیٹھے ہیں, استاذہ بیٹھے ہوئے ہیں, استاذہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اب اس کے پیچھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کوئی مختلف لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے اپنی, کوئی یہ کہے گا جناب یہ انہوں نے بزنس زیادہ کرنے کے لیے آزادی آزاد ماحول دکھایا ہے, یہ سچ بچے اپنے والدین کو کہیں گے جو یہ سچ ہے, ایڈمیشن کرائیں, ہمیں ایڈمیشن کرائیں. صاحب یہ سچ ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہمارے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں, ہم پستی کی طرف. اب یہ اچھا یہ تو چیز آپ کو سامنے نظر آ گئی, اس کے علاوہ جو خرابیاں ہیں, جس کے علاوہ توبہ ہم وہ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. منشیات کا استعمال عام ہو گیا. آپ چھوڑے پنجاب یونیورسٹی سے کے کیسز آئے, بھاولپور یونیورسٹی کا کیس آیا. اچھا اب کیس کو بڑھایا گیا, لیکن تھوڑا سا تو ہوگا نا, اتنا تو ہوگا جس کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے آگے گئے. ابھی مریم نواز صاحبہ ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں, انہوں نے ایک جگہ پہ گئے, بڑا لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ جناب یہ کیا ہے جی, یہ تھوڑی سی منشیات پکڑی گئیں, منشیات تو منوں کے حساب سے بھی پکڑی جاتی, منوں کے حساب سے, اور تھوڑی سی منشیات پکڑی گئیں, اور مریم نواز صاحبہ اور وہ جو ہمارے ڈاکٹر عثمان ہیں بلاسی کمیانہ, اور وہ لوگوں نے کھڑے ہو کر نا اس کو فوٹو سیشن کیا. لیکن لوگوں کو ایک باریکی سے میں آپ کو ڈفرینس بتاؤں کیا تھا وہ کیا تھا. وہ چاکلیٹس, ٹافیاں ایک ایسی چیزیں تھیں جو آپ باپ بھی دیکھ لے گا نا بچے کے پاس, اگر آپ بھی دیکھ لیں گے آپ کے بچے کے پاس ہے تو آپ اگنور کر جائیں گے. وہ اتنی خطرناک ڈرگز تھیں جو پکڑی گئی تھیں اور بڑی مقدار میں پکڑی گئی تھی. جارڈن کی وہ ایک کوئی جارڈن کوئی بندہ ہے سمگلر جو یہ کام کرتا ہے, یہ جو نارکو ہے جارڈن, اس کا نام ہی جارڈن تھا, مشہور تھا, تو اس کی تھی. اب ان چیزوں کا ہمیں کون روکے گا؟ پہلے ہم سلیبس تو پکڑے نا جو ہمارے کنٹرول میں. میں وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آؤں گا اور بات کریں گے جناب کہ اگر سلیبس آپ نے دیکھ لیا, آپ اپنے وقفے میں سوچیے گا کہ آپ میں سے کتنے والدین ہیں جن کو واقعی پتہ ہے کہ ان کے بچوں کا سلیبس کیوں ہے. واپس آتا ہوں, آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور شہر کے جو پرانے رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب لاہور دو حصوں میں تقسیم ہے, نہر کے اس طرف اور نہر کے اس طرف. نہر کے اس طرف والی ڈرگز بھی مختلف ہیں اور نہر کے اس طرف والے سکول بھی مختلف ہیں. نہر کے اس طرف والی ڈرگز بھی مختلف ہیں اور سکول بھی مختلف ہیں. اب اگر اس شہر کے ہر شہری کو اس بات کا علم ہے تو کیا ہماری اتھارٹیز کو نہیں پتا کہ یہ صورتحال ہے؟ یہ سارا کام کسی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, پلانڈ ہو رہا ہے, یا اتفاقاً ایک حادثہ ہے؟ دیکھیں جی, اتفاقاً تو خیر نہیں, ویل پلانڈ ہے, اور اس میں ہر لیول کے اوپر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. میں مختلف ڈرگس کے جو تھی روک تھام کے لیے بننے والی ہائی کورٹ لیول پہ اور سپریم کورٹ لیول کی جو کمیٹی تھی اس کا میں ممبر بھی رہا ہوں پچھلے, اور خاصی اسسٹ کرتا رہا, انپٹ ہم دیتے رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کے ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر $300 بلین اینول کا ایک ٹرانزیکشن, ایک ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا جو چینل ہوتا ہے اس کو آپ آسانی سے بریک نہیں کرتے, اور اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں. تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے. دیکھیں جو اس کا استعمال ہے, پاکستان اس ریڈ زون ایریا میں ہے جس میں آپ کے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ایڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کا سب سے زیادہ بڑا فوکس جو ہے وہ آپ کے 12-13 سال کی ایج سے لے کے 27-28 سال کی جو ایج گروپ ہے اس کے لوگ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جو آپ کے اسکول کالج یونیورسٹیز میں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر ابھی تک کا جتنا بھی ڈیٹا سامنے آیا ہے, بڑے بڑے جو کیسز پکڑے بھی گئے وہ سارے بیل آؤٹ ہوئے, کیونکہ اس کی کوانٹٹی بہت تھوڑی تھی. یہ جگہ عمومی طور پہ نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اصل کام کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آج کل بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں, واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, ریسرچ اس کے اوپر آ چکی ہے, اور سب سے بڑی بات میں یہاں پہ پھر کہوں گا, ہمارے وہ والدین بھی ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ علم نہ ہو. دیکھیں 6 اور 8 گھنٹے اگر ایک بچہ تعلیمی ادارے میں ہے تو اس کا مطلب اگر وہ ایڈکٹ ہے تو وہ 12, 15, 18 گھنٹے وہ گھر کے اندر ہے. اور اگر والدین اسے آگاہ نہیں ہے, جہاں پہ بیسکلی تربیت اصل وہاں سے ہونی تھی, اداروں میں تو بدنصیبی سے ہوئی نہیں, تو پھر اس میں ہم
اوور آل معاشرہ پورا انوالو ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں اگر آج ہمارے ہمسائے کا بچہ جو ہے وہ اس کا شکار ہے تو کل کا میرا بچہ بھی ہوگا. لیکن ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنی اولادوں کو قابو کرنے کے لیے, ان پہ دینے کے لیے, اپنا ٹائم دینے کے لیے. پوری دنیا میں ڈرگ جو ہے اس کا ایک ہی حل سمجھا گیا ہے کہ آپ اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کریں, ان کو توجہ دیں. وہ باتیں جو آپ سے وہ ان کو کرنی چاہیے, جب وہ کسی غیر سے کریں گے تو اس کا مطلب ہے غیر سے ان کو جو رہنمائی ملے گی اس کو ایسی ہوگی. جعفری صاحب, غیر نصابی جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پہ میرے زمانے میں بڑی مثبت سمجھی جاتی تھی کہ آپ نے ٹرپ لے کر جانا ہے باہر, آپ نے کوئی کلچرل ایوننگ منانی ہے تو بڑی کریٹیو ہوتی تھی, نئے آئیڈیاز آپ نے فلوٹ کرنے ہیں, پوئٹری کرنی ہے, مائمز کرنے ہیں, اور ٹیچرز نے بھی بیٹھ کے آپ کے ساتھ دیکھنا ہے. اب یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں یہ نائٹ آؤٹ ہے, یہ ڈرگ ہے, یہ کالج یا اسکول کے اندر پارٹی ہے جس میں کہ ناچ جو ہے اس کو پاکستان کا کلچر بنا کے ظاہر کیا جا رہا ہے. کیا تعلیمی ادارے یہ اتھارٹی نہیں رکھتے یا مینجمنٹ یہ اتھارٹی نہیں رکھتی کہ وہ جس طرح اپنا سلیبس نافذ کرتی ہے وہ اپنا مورل بھی نافذ کرے؟ بالکل, یہ اس کی بنیادی ذمہ داری کے اندر ہوتا ہے. میں خود 5ویں کلاس کے اندر سکاؤٹ رہا ہوں جی, میں ابھی تک مجھے انسپائر کرتا تو آج اسکاؤٹ کا پتہ بھی نہیں کیا ہوتا ہے. یعنی 5ویں کلاس کی بات کروں اور میں ایک دور دراز علاقے کی بات کروں, میں ریموٹ ایریا سے میاں والی سے میرا تعلق ہے. 5ویں کلاس میں اور اس وقت ہم نے ہائیکنگ سیکھی تھی. اس وقت ہمیں سیلف کانفیڈنس دیا گیا کہ آپ نے خود کیسے چیزوں کو تیار کرنا ہے. غیر نصابی تھا. یعنی جو دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو تھا جو بتدریج ناخوب ہوا, یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈیٹیوریشن جو آتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اس بات کی ٹینشن نہیں ہے کہ بھئی پاکستان میں اس وقت چیلنج کہ 2030 کے بعد آپ کے یہ نصابات آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں. دنیا بتا رہی ہے, دنیا بتا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں 2030 کے بعد یہ چلنے والے نہیں ہیں. مجھے بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے 3 مہینے سے 6 مہینے کے کورسز کے بعد تو بچے اور بچیاں کمانے کے قابل ہو رہے ہیں, لیکن 14 سال کی کالج کی تعلیم کے بعد بچے بے روزگار ہیں, انہیں کوئی جاب نہیں مل رہی. اچھا شاہ جی, کوئی اس کے اوپر آپ کا تجزیہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ جو ملک ہے اس نے اپنا سارا جو نصاب ہے وہ ٹاپ رینک سکول ہو, ان کا HSN ہو یا ان کا سرکاری سکول ہو, سلیبس ایک ہے, اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سلیبس کیا ہوگا. اچھا, میں آپ سے یہ تائید کروں گا کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ترجیحات کیا ہے. پاکستان جنوبی ایشیا کے اندر تعلیم میں سب سے کم خرچ کرنے والا ملک ہے. یہاں خرچ کیجئے نا, یہاں خرچ کیجئے. صورتحال یہ ہے کہ مسنگ فیسلٹیز اس وقت ہمارے, یعنی اس وقت جو 13,000 سکول دیے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو, اس میں ٹیچر کوئی نہیں ہے, ایک ٹیچر موجود ہے, بچے کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ, ہاں گورنمنٹ خود ہی کہہ رہی ہے, یعنی اب تو اس کو شرم بھی نہیں آتی, گورنمنٹ کو یہ بھی نہیں آتی وہ کہتے ہوئے کہ ہمارے اسکولوں میں ٹیچر کوئی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ لے جائے اور اس کو کر لے. اس وقت ضرورت اس طرح کی ہے. اس لیے معاملہ چاہے منشیات کا ہو, چاہے معاملہ نصابات کا ہو, چاہے معاملہ جو ہے کہ ہماری قومی تہذیبی شناخت کو, یہ عام موضوع نہیں ہے. یعنی کسی بھی باشعور قوم کے لیے دا موسٹ سینسٹیو ایریا. ہم سلیبس ایک کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں یہی میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوپر مختلف پریشرز ہیں, کون کر رہا ہے؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی خود ہی کوئی نہیں ہے, آپ کی خودداری کوئی نہیں ہے, تو پھر تو آپ نے ہاتھ پھیلانا ہے. اور پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ کو دیتا ہے کیا وہ وداؤٹ اینی کنڈیشن دیتا ہے؟ کوئی آپ کو امداد, یعنی پوری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ کوئی امداد آپ کو جو ہے کہ یعنی نہیں ملتی, اس کے بدلے میں آپ کو کچھ شرطیں. آپ IMF سے چیزیں لے رہے ہیں نا, مجھے بتائیے کہ آپ کمر توڑ رہے ہیں ایک عام پاکستانی کی تنخواہ دار کی. گورنمنٹ کہہ رہی ہے 300 ارب جو ہے کون دے رہا ہے؟ تنخواہ دار طبقہ. اور جو بڑے لوگ کتنا دے رہے ہیں؟ 7 ارب. یعنی آپ کو کوئی آدمی پوچھے, اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ جو قرضہ ہے یہ خود لوگوں کے درمیان خلیج پیدا کر رہا ہے, نفرت پیدا کر رہا ہے. لیکن حکومتوں کو اپنا 5 سال گزارنا ہے. اس لیے میں اپیل کروں گا کہ جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے, جو کہ موضوع یہ تھا کہ تعلیمی اداروں میں جو ہے کہ موسیقی کے پروگرامات کے, بھئی جو ترجیحات ہے آپ موسیقی کے 100 دفعہ ہوں ولگر نہ, آپ ٹیچر دیجئے, آپ اچھے نصابات دیجئے, آپ لوگوں کو روزگار کی جابیبلٹی دیجئے. اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے صرف IT کے ذریعے سے کہاں تک پہنچ گیا, اور جو ہے کہ ساری کمپنیاں اپنے آفیسز لے کر جو ہے کہ ان کے سلیکان ویلی میں آ چکی ہیں. ہماری صورتحال ہے کوئی کسی لحاظ سے کوئی کمی موجود نہیں ہے. ٹک ٹاک میں بہت آگے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ, ہاں ہمارا جو ہے کہ ایک نوجوان جو ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بن گیا. کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب پوٹینشیل موجود ہے. اگر ہماری ترجیحات درست ہوں گی تو جس کے نتیجے کے اندر ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ایک بڑا ٹرن راؤنڈ کر سکتے ہیں. مرزا صاحب, ایک بہت مشہور سکول ہے لاہور کے شہر میں شہر کا نام بھی نہیں لیتا, کہ جگہ کا نام بھی نہیں لیتا. وہاں پہ ایک ماں جو ہے وہ پرنسپل کے پاس گئی, اور میں اس خاتون کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. وہ جو بچوں کی کتاب تھی جو کہ پرائمری کے بچے تھے,
5ویں جماعت سے چھوٹے بچے تھے, وہاں پہ کارٹون کی شکل میں ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں. تو بچی نے جا کے ماں سے پوچھا کہ ماما اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, چومنے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. اب ماں پریشان ہو گئی کہ وہ اس کو کیسے ایکسپلین کرے, وہ لفظ کس بتا سکتی ہے لیکن وہ اس کانسیپٹ کو کیسے کرے کہ وہ بچے ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پھر اس کو ریپروڈیوس کرے گا بچہ یا بچی جا کے. اس نے پرنسپل سے جا کے شکایت کی. پرنسپل کا بڑا واضح سٹینڈ تھا, اس نے کہا ہمارے پاس تو سیٹیں ہی نہیں ہیں, آپ اپنا بچہ لیں, آپ کسی اسلامی اسکول میں اس کو داخل کروا دیں, آپ اپنی مرضی کا لیں. کیا تعلیم کو پھر کیا واقعی حکومت لے لے سرپرستی اس کی ٹوٹل, یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہونی نہیں چاہیے, یا پرائیویٹ سیکٹر انکمپٹنٹ ہے جبکہ طاقتور بہت ہے؟ دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں, پوری دنیا میں جنہوں نے بھی ترقی کی انہوں نے سب سے پہلے فوکس اپنی تعلیم پہ کیا. یہ ڈٹرمنیشن ریاست ہی نے کرنی ہے. آپ جب ریاست اپنی اہلیت پہ پوری نہیں اترتی یا اس کی ترجیح نہیں ہوتی, اب 1.7% GDP کا وہ بھی نہیں ہم پورا خرچتے اور بلاک ایلوکیشن کی نظر ہوتا, اور آپ ریجن میں 5% منیمم جو ہے اس سے 1.7 پر آئے ہیں, تو آپ یہاں سے تو پہلے سوچ لیں کہ ریاست تو کوئی رول نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ بھی جس طرح جعفری صاحب نے کہا, سب سے بڑی پتہ کیا وجہ ہے ہمارے یہاں پہ تعلیم کی, جو طبقاتی نظام ہے ہم نے خود تو وہ کریٹ کروائے ہیں, غریب کا اس لیے کیا ہے کہ جو ایک اپر کلاس جو ایلیٹ کلاس ہے وہی رولنگ کلاس رہے, اور باقی ان کے جو جلسے جلوسوں میں نعرے مارتے رہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, آج آپ کے پاس روبوٹک ایجوکیشن کا زمانہ ہے, سٹیمپ ایجوکیشن کا زمانہ ہے. یہ جو یونائٹڈ نیشن کی لیٹسٹ یونیسیف کی ایک رپورٹ آئی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ 50 ایئر بیک ہے, ابھی بھی 50 سال صورتحال میں 50 سال پیچھے ہیں. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں یہ کتاب میں جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ اچھے کلرک بھی نہیں شاید. جی میرا تو سوال بڑا بنیادی ہے, اور میں قریشی صاحب آپ کی طرف جا رہا ہوں, سوال پوچھوں گا واپس آ کے. ہم اگر 50 سال تعلیمی نظام میں پیچھے ہیں تو ٹک ٹاک میں آگے کیوں ہیں؟ مطلب یہ کوئی مائنڈ سیٹ تو ہوگا نا, کوئی تو ہوگا جو ہمیں اس بات پہ موٹیویٹ کرتا ہے. اس پہ واپس آتے ہیں, قریشی صاحب سے پوچھتے ہیں. قریشی صاحب, اس وقت اگر غور کیا جائے تو ہماری جو حکومت ہے اس کو اب کسی بھی صورت میں شہباز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو اب سیکولر نہیں کہہ سکتے. یہ بنیادی طور پہ مذہب اورینٹڈ لوگ ہیں اور مذہب اورینٹڈ خاندان ہے. کیا ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ تعلیمی نظام کے اندر کیا گند ہو رہا ہے, یا ول نہیں ہے, یا سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, یا سمجھانے والے لوگ بے ایمان ہیں؟ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے سی ایم جو ہیں وہ جہاں جاتی ہیں وہ خواتین کے لیے کام کرتی ہیں, اس پہ بڑی شاباش کی بات ہے, لیکن تعلیم کے لیے کام کرنا تو بنیاد ہے نا. کیا کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے سے؟ نہیں, آپ بالکل درست فرمایا, کیپیسٹی وغیرہ ساری ہوتی ہے. ہر یہ کہتے نہیں ہے ایک پنجابی کہاوت, دے کر دانے دے کملے بھی سیانے, یہ کہاوت ایسے نہیں بنی ہوئی. اب جو وہ سی ایم بنی, ان کے لیے سی ایم بننا کوئی نئی بات نہیں, بچپن سے ان کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی ہے کہ کس ٹاپک کو کیسے لے کے جانا کا. اصل خرابی جو ہو رہی ہے نا, ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ یہ کیا دیکھیں, آپ کا پروگرام دیکھیں, میری بات کو سنیں, میں نے کیا کہا, آپ نے کیا کہا, یہ ٹائم نہیں. یہ ان کو بتایا جاتا ہے, ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے بتانا ہے, توجہ دلانا. ظاہر ہے ایک پرائم منسٹر ہے پورے پاکستان کا, اب وہ شہروں کے مسائل یا کوئی دیکھنے لگے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا, ڈپارٹمنٹس کی فائلیں نکالنے کے اس کو نہیں پتہ چلے گا, اس کو تو بتائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ کرپٹ ہے جی, ہمارا بریفنگ دینے والا کرپٹ ہے. ہم اس کو آپ کرپٹ کہہ سکتے ہیں, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں مورل کرپشن ہے, مورل کرپشن ہے, آپ اس کو کرپٹ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. اب اس کے اوپر ان کو کون بریفنگ دے گا, ان کو ان تک کیسے بات پہنچے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوں تو اس کا نوٹس لے لیں گی, وہ کہیں ہاں بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ سیاست دانوں کے اوپر لابیز کا بھی افیکٹ ہوتا ہے, جو لابیز لوکل ہوں یا انٹرنیشنل ہوں, کہ یہ مورل ڈکلائن ہونا چاہیے؟ اچھا, اب بالکل آپ میں اس بات کے اوپر جو آپ کا جواب دیا, اس سے پہلے میں ایک چیز دیتا ہوں, کوشچن چل رہا تھا کہ سلیبس پہ یہ بات وہی اس کے سے جڑی. اچھا, اب سلیبس کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جاوری صاحب نے پہلے بات کی کہ ایک درمیان میں وہ ڈاکٹر براس, کیا نام ہے ان کا, انہوں نے یہ ایک سکنجا ڈالا کہ سلیبس ایک ہونا چاہیے, تو وہاں پہ یہ بڑی اچھی بات تھی. ہاں بڑی اچھی بات تھی, اور چیزیں بند بھی ہوئیں اور چیزیں نئی شروع بھی ہوئی. اسلامیات کا, ہولی قرآن کا سب باقاعدہ ایک پیریڈ ہونے لگ پڑا یہ بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز میں.
تو یہ بات انہیں کہ یہ لازمی ہے، یہ آپ کر جو آگے جو کر لیں وہ ایڈیشنل اپنی اچھا مرضی. وہ کیا اس کے پیچھے کیا ایجنڈا کیا ہے، مطلب وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ سر یہ ایک بات ہے، میں شاید سب کو پتہ ہی ہے یا پھر میں انکشاف کرتا ہوں یہ، لیکن معلوم ہوگا سب کو، لیکن توجہ نہیں ہوگی، خیال نہیں ہوگا اس طرف کہ یہ ایک جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی فیسیں لینے والے، مطلب آپ فیسیں سن کے حیران رہ جائیں، عجیب سیلری نہیں اتنی، آپ کی گورنمنٹ نے جو سیلری طے کی ہے وہ 32,000 ہے اور فیس ہے وہ 45,000 50,000 ایک بچے کی. اچھا اب وہ یہ ادارے جو فیسیں لے رہے ہیں یہ ایک ٹرسٹ ہیں، یہ ایک این جی اوز ہیں خود سے، جو این جی اوز کے تحت یہ اسکول چل رہے ہیں. آپ چیک کر لیں. پھر اب ان این جی اوز کو ایک بڑا ایک ایجنڈا آتا ہے پیچھے سے، ایجنڈا بک ایجنڈے کے ساتھ. یہ پیچھے سے کیا مراد ہے کوئی؟ یہ پیچھے سے یہ ابھی بتایا باہر سے مطلب کسی بھی کنٹری سے، ایسی کنٹری سے جہاں پہ لابیز ایسا کام کر رہی ہیں جو ہمارے مذہب اسلام کے اوپر کر رہی ہیں کہ وہ ہمارے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں بڑا سلولی. ہمارا نظام تعلیم کی جو پالیسی ہے یہ کسی باہر بیٹھی ہوئی این جی او یا حکومت چلا رہی ہے. میں وہی سر عرض کر رہا ہوں، این جی او وہ صرف یہ نہیں چلا رہی، وہ آپ کے کلچر میں آہستہ آہستہ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو بغیر محسوس طریقے، جیسے ابھی وہ کیا ہے میرے تو منہ سے اکثر چڑھتا بھی نہیں ہے، وہ جو بھی جس کے اوپر ایک کنسرٹ ہو رہے تھے LGBT، ہاں وہی، تو میں اس کو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. تو وہ اس کے یہ باقاعدہ یہ بات ٹھیک ہے، اس ایجنڈے کو اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ یہ کریں، لیکن اس ایجنڈے کو اس کو پیسیولی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کرنے کے لیے. جی سی یونیورسٹی میں سب بڑے لبرل لوگ ہیں، بڑے لبرل پروفیسر لبرل ہیں، بڑی یونیورسٹی ہے. اچھا اب انہوں نے اس کو وہاں پہ اجازت دے دی، وہاں پہ کیا کہتے ہیں کراچی آرٹس کا کچھ جگہوں پہ منع ہو گیا، روک دیا گیا. اسپیشل ٹارگٹ کون سی جگہ تھی ان کی؟ گرلز کالجز تھے. گرلز کالجز میں جناب جیسے ایل سی ہو گیا، کنیٹ کالج ہو گیا اور دوسرے کالجز جہاں پہ سیمینارز کریں، جہاں پہ انہوں نے یہ کنسرٹ کرنے تھے، اور ان کنسرٹ کے جتنے بھی ممبرز تھے وہ سارے ہم جنس پرست تھے اور باقاعدہ وہ اپنی شناخت کہلوانا وہ پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر کسی کے اوپر جواب ہے، ہماری گورنمنٹ کو بھی نہیں جواب کسی کے اوپر. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اجازت دی، جو بھی ہمارا اس کو شعبہ ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو نہ پتہ ہو کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، لیکن جو اس کے سہولت کار ہیں یہاں پہ ان کو تو معلوم ہے، اور وہ بڑے شرفا ہیں وہ جیسے یہ پارٹیاں یہ بتا رہے تھے ابھی کاشف صاحب. اب تو گھر اتنے بڑے ماشاءاللہ ان لوگوں کے، تو گھروں میں پارٹیاں ہوتی ہیں. فارم ہاؤس وغیرہ کی سٹوری تو ادھر آپ کے کراچی میں بڑی ایک چلی تھی کہ وہاں پہ جو ہاسٹلائز لڑکی ہیں ان کو لے کے جایا جاتا تھا، اوور ڈوز ہوتی تھی، مر جاتی تھی، وہاں دفنا دیتے تھے. فارم ہاؤس ایک ایسا پکڑا گیا جس میں 4-5 لڑکیوں دفنائی گئی تھیں. اور یہ چیز ہمارے یہاں پہ بھی ہے، ہمارے یہاں پہ بھی. آپ ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں، ہر یونیورسٹی بڑی میں LGBT پہ سیمینرز بھی ہوتے ہیں، لیکچرز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کو بھی اتنا ہی بڑا پلیٹ فارم دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان نصابوں کے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتا. آپ اسکول میں جا کے اسی کے نصاب کے خلاف بات نہیں کر سکتے. ایک منٹ معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں پہ خرابی ہے، یہ بچے جن کی باتیں کر رہی ہیں، جو ڈانس کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ ذرا یہ توجہ کریں، مستقبل کریں. ابھی آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی تھی، ہم بڑے باصلاحیت لوگ ہیں. ٹک ٹاک میں ٹک ٹاک ہو کوئی شعبہ، ہم بڑے آگے جاتے ہیں. یہاں پہ ٹک ٹاک میں آگے کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے، ہماری گورنمنٹ ساری سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. ہمارا اب سسٹم کیا ہوتا ہے جناب جی؟ یہاں پہ جناب اتنے آپ نے وہ دسترخوان بنانے ہیں یا کوئی ایسی چیز بنانی، بینر لگاتا ہے ہمارا ڈی سی. اب ڈی سی کون ہے؟ ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے، اس کے ذمہ لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، اس کے ذمہ پتہ نہیں کیا کہ اس کے آپ یہ فاشی، یہ ہر چیز، اسکول کالجز کو دیکھنا، مانیٹر کرنا، یہ اتنے فنکشن ہیں ڈی سی کے پاس، اتنے فنکشن ہیں کہ وہ ڈی سی صاحب، میں نام نہیں لوں گا، وہ ہمارے دوست بھی ہیں، نام نہیں لوں گا. وزیر اعظم نے آنا تھا، بینر لگ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سارا کچھ اسٹیج لگ گئے. جیسے وزیر اعظم گیا پیچھے چیزیں غائب. تو یہ تو مرزا صاحب اگر ایک مشورہ دینا ہو آپ نے حکومت وقت کو کہ یہ فاشی جو ہے یہ ہمارا مقدر نہ بن جائے، کیا دیں گے؟ پہلے تو بات یہ جی کریکلم کو صحیح معنوں میں یکساں کیا جائے ہر صورت. تو یہ ہوا ہی نہیں ابھی نہیں ہوا، یہ ول کا مسئلہ. ورنہ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں، صرف ول کا ایشو ہے. ابھی ہمارے ساتھ انڈیا الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ڈیسیژن دیا ہائی کورٹ نے. اس نے کہا امیر کوئی بھی وزیر ہے، منسٹر ہے، سرکار سے تعلق رکھتا ہے، چاہے آفیسر ہے، اس کا بچہ اپنے سرکاری اسکول میں پڑھائے گا.
وہاں کے سرکاری اسکول پورے پروونس کے اندر جو ہے بہترین ہو گئے. اور دوسرا ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر کیس اسٹڈی کے طور پہ انڈیا کی جو ریلوے ہے اس کو اسٹڈی کیا گیا. لالو پرساد یادو اس کا منسٹر تھا, شاید میرا خیال 8-10 جماعتیں پڑھا ہوگا, جس کو آلو پرساد کہتے تھے. آلو پرساد بھی اسی کو کہتے تھے. اس نے کیا کہا, یہی آرڈر اسی طرح کا اس نے ریپلیکیٹ وہاں کیا کہ سرکار سے کوئی بینیفٹ لینے والا ہر ملازم, ہر افسر اپنا سفر کرے گا. تو کیا یہ ول ہمارے یہاں پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ رائٹ پرسن اور رائٹ جاب لے کر آئیے. اور دوسرا آپ ول کریں کہ ہم نے اپنے سرکاری اداروں کی جو ہے اصلاح کرنی ہے. اور دیکھیں 25A آرٹیکل از اے اسٹیٹ رسپانسبلٹی. اگر آپ اسٹیٹ جو ہے اس کو ادا کرنے سے قاصر ہو گئی ہے تو کیا اس پہ آرٹیکل 16 پہ لگے گا؟ کیونکہ یہ بھی تو آئین سے آپ انحراف کر رہے ہیں. کیا بات ہے. آخری جملے حضور اقدس یہ فرمائیے, ہر ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں تعلیمی نظام, تعلیمی ادارے کی ذمہ داری جو ہے وہ تعلیم ہے اپنی جگہ, لیکن کردار سازی بھی اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنے اس ذمہ داری میں ناکام ہو رہا ہے آج, تو اس کی ذمہ داری ان اداروں پہ ہے جنہوں نے یہ بزنس بنایا ہے تعلیم کو, یا ان اداروں پہ ہے جو کہ ان کو سپروائز کرتے ہیں جیسے منسٹریز ہیں. دیکھیے یہ تو ایک دیکھیے گیپ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا, اس کو کسی نہ فل کرنا ہوتا ہے. ہماری ریاست اور حکومت نے یہ گیپ کریٹ کیا ہے. ریاست اور حکومت نے یہ گیپ کریٹ کیا ہے نا, کہ اب ذرا اس کو کسی نہ فل تو کرنا ہے. میں نے کہا مجھے خوشی نہیں ہوتی اگر میرا یا کسی پرائیویٹ کا کوئی ادارہ موجود ہے, ہم کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن ہماری ریاست کا ادارہ فیل ہو رہا ہے, اس لیے کہ ہم اس کے شہری ہیں, ہم اس کے باسی ہیں. تو ہمیں یہ دکھ ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اذیت مجھے محسوس کرنی چاہیے کہ یعنی پبلک ادارے کیوں ناکام ہو رہے ہیں, اور یعنی کیوں ان کو یتیموں کی طرح لاوارث چھوڑ دی گیا ہے. یہ ذمہ داری بنتی ہے. میں درخواست کروں گا اپنی جو ہے کہ حکومت سے بھی اور ریاست کے بھی کارپردازان سے کہ دیکھیے یہ جو دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے, دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے, آپ نے ایٹم بم بنا لی ہے. دنیا کے ان چند ملکوں میں ہے کہ جس کے پاس موجود ہے, لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کے قابل نہیں ہو سکے. ہم اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل نہیں دے پا رہے, اور ہم ان کو ان ایشوز کے اندر لے کر جا رہے ہیں کہ جس میں قوم مزید تقسیم ہو رہی ہے. دیکھیں نا یہ ایشو ہے نا کہ تقسیم ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ چلے علماء کی بات نہ مانیں, ہماری بات نہ مانیں, اپنے فاؤنڈنگ فادر کی بات ہی مان لیں جو یہ کہتا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاج. اپنے فادر کی نہیں مانتے, فاؤنڈنگ فادر انہی کی مان لینا. تو یعنی اقبال نے تو خود یعنی وہ اگر آپ اس کا وہ شعر سن لیں کہ جو اس نے تھیٹر کے متعلق کہا ہے, یعنی اس نے یہ بات کہا ہے کہ یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے, اگر نہ تو رہا نہ سوزی خودی نہ ساز حیات. انتہائی پہچان ہی ختم. یہ بحث جو ہے یہ ظاہر ہے جاری, میرے خیال میں تو جاری رہنی چاہیے. یہ جب تک جاری نہیں رہے گی یہ معاملہ جو ہے یہ تب تک نہ سمجھ میں آئے گا لوگوں کے, نہ یہ کہیں ریزالو ہونے کے لیے نہ یہ پریشر بلٹ ہوگا. لیکن بڑے دکھی دل سے میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. اس میں مورل بھی شفٹ ہوگا, اس میں ٹیکنالوجی بھی شفٹ ہوگی. کیا ہمارے ادارے اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس معاشرے میں ثقافت کا مطلب جو ہے یہ ناچ گانا ہے؟ اگر آج ہم اپنے بچے اور بچی کو یہ سبق نہیں سکھا سکتے کہ مورل اخلاق کس چیز کا نام ہے, تو پھر اس میں بہت سے ادارے جو ہیں انکلوڈنگ پیرنٹ ہوڈ جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. ہر جگہ وہاں پنگا مت لیں اپنی رائے دینے کا, جس میں علماء بھی شامل ہیں, میڈیا بھی شامل ہے, اسکول بھی شامل ہے, جو آپ کی ڈومین نہیں ہے. لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. نہ اس ملک میں سلیبس ایک ہے, نہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کوئی تیاری ہے, لیکن ٹک ٹاک میں ہم نمبر 1 ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.